اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک من آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، آج کا درد بھرا دن 3 رجب المرجب شہادت امام علی نقی علیہ السلام کے موقع پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے معرفت آل محمد۔ اس میں درج ہے کہ مولا امام آپ علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں واسط کی بادشاہت کی باقی مدت میں، پھر متوکل، اس کے بعد احمد مستعین، اس کے بعد معتز کے دور حکومت میں زندگی بسر کی، یعنی امام محمد علی نقی علیہ السلام، اور معتز کے دور حکومت میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ آپ سارے لعنت بھیجیں اس ملعون پر جس نے مولا کو زہر دے کر شہید کرایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو بروز پیر 3 رجب 250 ہجری میں زہر دے کر شہید کیا گیا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو بروز پیر 3 رجب 254 ہجری میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ یہ دونوں روایتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہیں۔ تو ایک مولا کا دور کا ایک واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ احمد بن محمد سے منقول ہے کہ محمد بن حسین بن مصعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو خط میں یہ سوال تحریر کیا کہ کیا شیشے پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جب میں نے خط لکھ لیا تو اپنے دل میں کہا کہ شیشہ ان چیزوں میں سے ہے جو زمین سے اگتی ہیں، اور ائمہ طہار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ خط لکھ رہا ہے مولا کو، اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں مولا نے فرمایا کہ اس پر سجدہ جائز ہے، شیشہ بھی تو زمین کی پیداوار ہے۔ پاس حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے خط کے جواب میں یہ لکھ کر بھیجا کہ اس پر سجدہ نہ کرو، اور جو تمہارے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ زمین سے اگتا ہے۔ مومنین کرام، مومن گھر بیٹھا ہے اور ادھر سے خط لکھ رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ کیا یہ چیز زمین سے اگتی ہے، یعنی شیشہ زمین سے جو چیز اگتی ہے اس پر سجدہ جائز ہے۔ تو مولا وہ دل والی بات جان گئے ہیں۔ ہم بھی اسی لیے یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ مولا ہماری مدد کرتے ہیں ہر دور میں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ پاس حضرت یہ بات آئی تھی کہ یہ زمین سے اگتا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ شور زدہ ریت اور نمک سے مل کر بنتا ہے، اور شور زدہ ریت اور شور زدہ نمک ایسی جگہ ہوتی ہے جو زمین کی اصل حالت سے بدل کر وجود میں آتی ہے۔ تو ایک اور میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، مولا کی حدیث ہے۔ علی نوفلی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے اسم اعظم کے 73 حروف ہیں، یعنی اللہ کے اسم اعظم کے حروف کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ ان میں سے صرف ایک حرف عاصب بن برقیہ کے پاس موجود تھا، اور اس نے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے صبح تک کی زمین لپیٹ دی گئی، یعنی ایک حرف تھا عاصب بن برقیہ جو سلمان نبی کا جو ہے جانشین تھا، مسیح تھا، اور وہ چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا، جبکہ ہمارے پاس اسم اعظم کے 72 حروف ہیں، یعنی عاصب بن برقیہ کے پاس ایک تھا، کل 73 ہیں، عاصب بن برقیہ کے پاس ایک تھا۔ اسی طرح کسی نبی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں، کسی کے پاس یعنی 3 ہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم کے 72 حروف ہیں، اور ان میں سے ایک حرف اللہ نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا۔ تو مومنین کرام، یہ دن دکھ بھرا دن ہے، اس میں جہاں بھی عزا خانے ہو رہے ہیں ان پہ مولا کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور ماتمداری بھی ہونی چاہیے، اور مجالس بھی ہونی چاہیے۔ جو جتنا کر سکے مولا کے غم میں وہ حاضری دے۔ السلام یا علی الاسلام مدد۔